سارے کوفہ والے امام حسین کی بیعت کر لیں گے اور ہمارا تخت ختم ہو جائے گا، ہماری سلطنت ختم ہو جائے گی، ہماری حکومت مٹ جائے گی۔ یعنی اے مشیر، ذرا مجھے کوئی ایسا مشورہ دے جس کے ذریعے ہم امام کو کوفہ میں حاوی نہ ہونے دیں۔ تو اس کے مشیر نے کہا، اس کے دو دوست نے، اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ بھیجا جائے۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد جو تھا یہ بصرہ کا گورنر تھا اور امام حسین کا پکا دشمن تھا۔ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی ماں کا نام تو ملتا تھا لیکن باپ کا نام نہیں ملتا تھا۔ جتنے بھی حسین کے دشمن اس دن سے لے کے آج تک جتنے بھی حسین کے دشمن ملیں گے، کہیں نہ کہیں ان کے نطفے میں خرابی ہوگی، کیونکہ حسین کی دشمنی وہی کرتا ہے، ان کی مخالفت جس کی ماں میں کچھ خرابی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مومن علی کو نام سے اس سے خوش ہوتا ہے، اور جب مومن کے پاس علی کا نام لیا جاتا ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں منافق اور مومن میں فرق کرنا رہتا تو ہم علی علی کہتے، جس کا چہرہ علی کے نام سے کھل جاتا ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ مچایا جاتا ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے، کیونکہ علی کے نام سے انہی کے چہرے، علی امام حسین علی کی اولاد ہے۔ تو جو عبید اللہ ابن زیاد تھا وہ بصرہ کا گورنر تھا اور یزید کا پکا وفادار شخص تھا۔ یزید نے کہا اے عبید اللہ، اگر تم امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل کے پاس جا اور وہاں کے جو گورنر ہے اس وقت وہاں کے جو گورنر تھے حضرت کوفہ کے حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوفہ کے گورنر تھے اور یہ امام حسین کو بڑی عزتیں دے رہے، امام حسین کے بھائی کو بڑی عزتیں دے رہے۔ جب یہ معاملہ پورا کھل کے سامنے آیا تو عبید اللہ ابن زیاد کو کہا گیا تجھے ایران کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، اگر تم نے امام حسین کے سر کو قلم کر دیا تو ایران کا بادشاہ تجھے بنا دیا جائے گا، کیونکہ بصرہ ایک چھوٹا سا شہر تھا اور ایران ایک بڑا ملک تھا۔ اس نے سوچا کہ بصرہ کے تو ہم گورنر ہیں لیکن بصرہ کے ساتھ ساتھ ایران، یعنی کہ لالچ انسان سے کچھ بھی کرا سکتا ہے، کبھی کبھی انسان لالچ کے چکر میں اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے، وہی ہوا۔ بہرحال وہ کوفہ چل کر کے آیا اور جب وہ کوفہ آیا وہ کوفہ کے گورنر ہاؤس میں پہنچا تو اس نے سب سے پہلے نعمان بن بشیر کو کوفہ کے گورنر سے استعفیٰ دینے کو کہا، اور اس وقت کے جو بڑے بڑے کوفہ کے لوگ تھے معزز لوگ مانے جاتے تھے، سارے لوگوں کو گورنر ہاؤس میں بلایا اور کہتا ہے کہ تم لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کی بیعت قبول کر لی، اگر تم نے ان کی بیعت کو نہ توڑا تو میں تمہاری بیویوں کو بے گھر کر دوں گا، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، تمہیں کاٹ دیا جائے گا، یہ یزید کا حکم ہے۔ جب اس نے لوگوں کو دھمکانا شروع کیا تو کوفہ میں ایک معاملہ بگڑنے کو آ گیا۔ جو لوگ امام مسلم کی بیعت کر چکے تھے اب لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا، اور اس وقت حضرت حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ محب رسول تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے تھے، تو حضرت مسلم بن عقیل جو کہ آپ کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس وقت حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کا قیام تھا، لوگ آپ کے پاس آتے بیعت یہاں تک کہ 18,000 یا 40,000 کے مطابق لوگ بیعت کر چکے۔ جب لوگوں کو ڈرایا گیا، جب لوگوں کو اندر ایک خوف پیدا کیا گیا یزید کا کہ اگر تم نے بیعت کو نہ توڑا تو تمہیں کاٹ دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، تو لوگوں نے کیا کیا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یزید کا جو کہ عبید اللہ ابن زیاد تھا اس نے امام کو پورے کوفہ میں دھمکانا شروع کر دیا، کیونکہ ماحول بہت خراب تھا، اس وقت کا ماحول تھا۔ حضرت حانی نے کہا ہے مسلم بن عقیل آپ گھر سے باہر مت جائیں، لیکن جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہرحال خبر اس کو لگ گئی، اس نے حانی کو بلایا اور کہا اے حانی تم نے مسلم کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے؟ کہا ہاں، کہا مسلم
باہر نہیں کر سکتا. تو بتایا جاتا کہ آپ کو گورنر ہاؤس میں اتنا مارا گیا کہ آپ کے سارے دانت ٹوٹ گئے اور آپ کا سر پھوٹ گیا, یہاں کی خون میں لٹ پٹ آپ ہو گئے. جب یہ معاملہ ہوا تو کوفہ کا معاملہ بڑا بگڑنے لگا, اور حضرت ہانی کی جب خبر یہ کوفہ والوں کو ملی تو سب نے انتقام لینے کا مشورہ کر دیا. 40,000 لوگ آئے اور گورنر ہاؤس کو گھیر دیا. کہا تم نے ہانی کو کس نے مارا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد, اس میں حضرت مسلم بن عقیل کی سرپرستی میں 40,000 کا لشکر گورنر ہاؤس پہنچا. لیکن نبی کے شہزادوں کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی کسی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو روا نہیں کرتے. لوگوں نے کہا ہے مسلم بن عقیل آپ اجازت دیں, ابھی یہ تھوڑے ہیں, ابھی کو قتل کر دیا جائے. لیکن آپ نے کہا نہیں, ہم لڑائی کرنے نہیں آئے, ہم ان کو مارنے نہیں آئے, ہم تو اس لیے آئے تھے کہ آپ کوفہ والوں نے ہمیں خطوط پہ خطوط بھیجے تھے, اس لیے ہمیں حسین اعظم نے کوفہ بھیجا اپنا جانشین بنا کر کے, اور ہم نے امام حسین کو خط بھی لکھ دیا ہے. جب یہ معاملہ ہوا کافی واقعات سامنے پیش آئے, المختصر وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی کہ جو 40,000 کا لشکر امام مسلم کے ساتھ تھا, اب تو صرف 500 لوگ رہ گئے. سارے لوگوں نے بے وفائی کر دی. یزید کے خوف سے صرف 500 لوگ بچے. 40,000 نے بیعت کی, اب 500 لوگ جب بچے وہاں پر تو آپ نے حضرت امام مسلم نے نماز مغرب پڑھائی. اور لکھنے والوں نے لکھا کہ جب امام مسلم نے مغرب کی نماز کے لیے نیت باندھی تو کوفہ کی جامع مسجد میں 500 لوگ تھے, اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی لوگ موجود نہیں تھا. اب امام مسلم کو اکیلا پورے کوفہ والوں نے چھوڑ دیا. تب کی مکے والوں نے کہا تھا امام کوفہ والے بے وفا ہیں, ان کی بات کو نہ ماننے, لیکن امام حسین نے شریعت محمدی کی خاطر کہ کہیں نانا جان سے میری شکایت میدان محشر میں کی جائے گی, اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا. جب سارے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا, حتیٰ کہ معاملہ یہ ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے 150 لوگوں کا لشکر کو لے کر بھیجا اور امام حسین کو کے بھائی کو گرفتار کرا دیا. جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو آپ پر حملہ ہوا, تو آپ نے بھی حملہ کیا. بہرحال جنگ چھڑ گئی, کوفہ کے اندر جنگ چھڑی. حضرت امام مسلم نے کئی لوگوں کو قتل کر دیا اس میں سے. جب یزیدیوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل کی تلوار کو روکنے کا نام بھی نہیں لیتی ہے, تو اس میں سے ایک ملعون بولا, اے مسلم بن عقیل ہم تمہیں امان دیتے ہیں, آپ جنگ کو یہیں پر روک دیں, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ کو عزت کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا جائے گا, آپ کا ایک بات نہیں ہوگا, ہم آپ کو امان دیتے ہیں, آپ جنگ چھوڑ دیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے جنگ کو روک دیا اور اپنی تلوار کو لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کی طرف چلے. جب چلنے لگے تو ایک کوفی نے آپ کی تلوار کو کھینچ لیا, اور جب تلوار کو کھینچا تو امام مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اے کوفیوں تم نے تو کہا تھا ہم تمہیں امان دیتے ہیں, لیکن تم اتنے بڑے غدار ہو کہ تم نے اپنی بے وفائی کا ثبوت پہلے ہی دے دیا. تم نے میری تلوار کیوں دی؟ تلوار نہیں, واپس کرو. اگر تمہارے ارادے نہیں تھے تو میری تلوار واپس کرو. لیکن کوفیوں نے تلوار کو واپس نہ کیا. عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں موجود تھا. امام مسلم کو وہاں پر لے جایا گیا. جب امام مسلم وہاں پر پہنچے تو کیا ہوا امام مسلم کے ساتھ آپ ملاحظہ فرمائیں. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہاں پر پہنچے تو پہنچنے کے بعد آپ پر بہت لعن طعن کی گئی, جو کہ میری زبان وہ الفاظ جو کہنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے. اس کے بعد امام مسلم سے کہا گیا کہ تم یہاں پر ماحول خراب کرنے کے لیے آئے. جب یزید نے بیعت کا اعلان کر دیا تو آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی, آپ یہاں کیوں آئے؟ تو حضرت امام مسلم نے کہا ہم اپنے ہاتھ سے نہیں آئے, اپنی مرضی سے نہیں آئے, بلکہ کوفہ والوں نے ہمیں بلایا تھا. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ بے وفائی کر دیں گے. کوفہ والوں نے پہلے ہماری بیعت کا اقرار کیا, ہم سے بیعت کی, لیکن آج کوفہ والوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کر دی. آج کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی. تو حضرت
مسلم بن عقیل نے جب یہ کہا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا آج تم کو قتل کیا جائے گا اور تمہاری ایسی موت دی جائے گی کہ پورے کوفہ والے حسین کی بیعت کرنے کے لیے سوچیں گے، کبھی یہ خیال بھی نہ لائیں گے۔ گورنر ہاؤس کے سب سے اوپر لے جا کر کے چھت پر یہ معاملات چل رہے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا اگر تم قتل کرنا ہی چاہتے تو میری 3 وصیتیں ہیں، ان کو سن لو۔ آپ کا ایک رشتہ دار تھا جس نے امام حسین کے اوپر سب سے پہلا تیر چلایا، وہ تھا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا، جو کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول تھے، اور کیسے صحابی تھے کہ اللہ کے نبی نے دنیا میں ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ وہ صحابی تھے جن کا شمار 10 اشرار مبشرہ میں ہوا کرتا تھا۔ ان کا بیٹا عمر بن سعد جو کہ حضرت مسلم بن عقیل کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا میں 3 وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، میری 3 وصیتوں پر عمل کیا جائے۔ کہا کون سی وصیت؟ کہا ایک تو وصیت یہ ہے میری کہ میرے قتل کرنے کے بعد مجھے کوفہ کے اندر 700 دینار کسی سے میں نے قرض لیا تھا، تو میرا گھوڑا اور میری تلوار اور میرا جرا یہ بیچ کر کے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے قتل کیا جائے تو مجھے کوئی اچھی جگہ پہ دفنا دیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نے جب یہ تیسری بات کا معاملہ آیا تو آپ زاروں کا کام ہونے لگے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ مسلم بن عقیل تم روتے ہو، اتنے بزدل بن گئے تم، اپنی موت سے گھبراتے ہو؟ کہا میں موت سے نہیں گھبراتا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے امام پاک کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں، امام وہاں سے آتے ہوں گے، لیکن تم جو میرے ساتھ کر رہے وہی تم امام کے ساتھ کرو گے۔ لیکن کوفیوں نے آپ کی ایک بات بھی نہ سنی، کہا ہم تمہارے جنازے سے مجھے کوئی مطلب نہیں، اگر امام یہاں آئیں گے تو ان کو بھی قتل کیا جائے گا، اور تمہارا جو گھوڑا، تلوار، زرہ ہے یہ سب میری امانت ہے، میں تم کو یہ واپس نہیں کروں گا، نہ کسی کا قرض ادا کروں گا۔ اور آپ نے جنرات کو حکم دیا کہ جاؤ امام مسلم کو قتل کر دیا جائے، حتیٰ کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے جنرات کو بلایا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کلمہ محمدی پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے، اور آپ کے جنازے مبارک کو جسم اطہر کو گورنر ہاؤس کی سب سے اونچی بلڈنگ سے پھینکا گیا۔ جب زمین پر آپ کا لاشا گرا تو آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو وہ 3 ذوالحجہ کا دن تھا، 3 تاریخ تھی ذوالحجہ کی، اور اسی دن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ خط پہنچا جس میں یہ تحریر تھا کہ امام آپ کوفہ چلے آئے، کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں، بہتر حالات ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے اس خط کو پڑھتے امام حسین نے مکے سے ہجرت فرما لی کہ کوفہ کی طرف۔ امام کو یہ دیوانی کہ ابھی میرے بھائی مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ 2 بچے تھے آپ کے، ان بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ راستہ بڑی لمبی ہے، میں مختصر سے آپ کے پاس سے کرتا ہوا چل رہا ہوں۔ جب حضرت امام حسین کربلا کی کوفہ کی طرف چل لیے، مکہ معظمہ سے جب آپ چلے تو پیدل کا معاملہ تھا۔ اس وقت اتنی سہولیتیں نہ تھی کہ انسان جو کہ آج کے وقت میں کئی ہزار کلومیٹر کئی گھنٹوں میں طے کر لیا کرتا، آپ پیدل سفر کرتے کرتے 29 یا 28 ذوالحجہ کو کوفہ کے قریب پہنچے، کم و بیش 25 کلومیٹر۔ جب آپ کوفہ کے قریب پہنچے، کوفہ کی سرحدوں میں آپ نے قدم رکھا تو آپ نے اپنے خیموں کو نصب کر لیا، وہیں پر ٹھہر گئے تاکہ کچھ وقت قیام کیا جائے، پھر سفر آگے کیا جائے۔ تو کوفہ سے ایک قاصد آ رہا تھا، آپ نے پوچھا، امام نے اس قاصد سے پوچھا کہ کوفہ کے حالات کیا ہے، کوفہ کے حالات معلوم کیے؟ تو اس نے کہا اے حسین تم کو کوفہ کے حالات نہیں معلوم؟ کوفہ والوں نے تمہارے بھائی مسلم کو شہید کر دیا۔ جب امام نے یہ بات سنی تو امام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا وہ
کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. کہا کوفیوں نے پہلے تو بیعت کی, اس کے بعد مسلم بن عقیل کے ساتھ بے وفائی کی. امام ان کو بھی قتل کیا گیا اور ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا. چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے. اور امام آپ کوفہ نہ جائیں کیونکہ کوفہ کے حالات صحیح نہیں, اور امام آپ یہیں سے واپس ہو جائیں. جب امام حسین نے یہ معاملہ سنا تو قافلے والے رونے لگے زاروں قطار. حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی کو جب یہ خبر لگی تو آنکھ میں سنتے ساتھ بے ہوش ہو گئی. امام علی مقام نے تسلی دی, گلے سے لگایا, کہا بیٹی آج سے میں تمہارا باپ ہوں, میں تمہارا باپ بھی ہوں, اور جب تمہیں کبھی اپنے بھائیوں کی یاد ستائے تو میرے علی اکبر علی اصغر کو دیکھ لے گا, تمہیں اپنے بھائی کی یاد نہیں آئے گی. حتیٰ کہ کس طریقے سے انہوں نے تسلی کا معاملہ رکھا ہوگا کہ جس کے باپ کا قتل ہو جائے, اس بیٹی چند سال بیٹی تھی, 10 سے 15 سال کی عمر تھی, اپنے باپ کی خبر سنی پھر بے ہوش ہو گئی, پھر اٹھی پھر بے ہوش ہو گئی. کئی مرتبہ ایسا معاملہ چلتا رہا. یہاں پر یزید کو جب یہ خبر ملی کہ مسلم کو قتل کر دیا گیا تو عبید اللہ بن زیاد نے یزید کو ایک خط لکھا کہ یزید میں نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا, اور امام کو یہ خبر ہو چکی ہے کہ کوفہ والوں نے بیعت کر لی, آپ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں, آپ اپنے لشکر کو بھیج کر امام کو رکوائیں تاکہ وہ کوفہ کے اندر داخل نہ ہو پائے. اس وقت حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ پہلے یزیدیوں کے لشکر میں تھے, پھر وہ مسلمان ہو گئے. حالانکہ ان کی راستے میں آنے بتاؤں گا تو آپ 1000 کا لشکر لے کر کے امام حسین کے راستے کو روکنے کے لیے آئے, اور جب آپ راستہ روکنے کے لیے آئے تو آپ نے امام سے کہا کہ امام حسین آپ کوفہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, یزید کا حکم ہے کہ آپ کو وہیں روک دیا جائے اور آپ کی بیعت لے لی جائے. آپ یزید کی بیعت کر لیں, میرا بادشاہ یزید ہے, میں اس کا قاصد ہوں, میں اس کا غلام ہوں, اور آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. امام نے کہا میں بیعت نہیں کرتا, مجھے بیعت کرنا ہوگی, میں نے مدینہ کیوں چھوڑا, میرے ہاتھ بہت سی باتیں ہوئی. حضرت خالد بن زیاد جو تھے وہ محبت کرنے والے تھے. آپ نے کہا امام حالت بڑی خراب ہے, آپ بیعت کر لیں, اگر بیعت نہیں کرتے تو آپ واپس چلے جائیں, کیونکہ یزید بہت بڑا ظلم کرنے والا شخصیت کا نام ہے, وہ آپ کو قتل کر دے گا. امام نے کہا نہیں, ہم واپس ہونے والے نہیں, ہم اپنی منزل مقصود تک جائیں گے. آپ نے کوفہ کے لیے سفر طے کیا تو حضرت حر نے کہا امام آپ کوفہ نہ جائیں. حتیٰ کہ یہ باتیں چلتی رہی, پھر بات یہ طے ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبید اللہ بن زیاد کا لشکر آپ پر حملہ کر دے, اور ہم آپ کے ساتھ وہاں تک چلیں گے جب تک کہ آپ سیف نہ ہو جائیں. تو حضرت حر بن زیاد نے آپ امام حسین کی مدد کی. شام کا وقت تھا, آپ نے نماز پڑھائی, سارے لوگوں نے نماز ادا کی, پھر لشکر اپنی منزل کی طرف چلے گیا. چلتے چلتے اس میدان میں پہنچا جس کو میدان ماریہ کہا جاتا تھا. 2 محرم الحرام کو میدان ماریہ میں وہ لشکر پہنچا. کس کا؟ حسینیوں کا لشکر. جب میدان ماریہ پہنچے حسین نے کہا اے حر یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا میدان ماریہ اس کو کہا جاتا ہے. کہا میدان ماریہ یہی تو میدان کربلا ہے, یہ وہی میدان ہے جو حسین کی آخری منزل ہے. اب حسین کو کہیں نہیں جانا ہے, آپ نے نہر فرات کے پاس اپنے خیمے نصب کر لیے. جب آپ نے اپنے خیمے نصب کر لیے تو وہاں سے حر واپس چلے گئے. جب حر واپس چلے گئے 1000 کے لشکر کو لے کر, تو یزید کو یہ خبر لگی کہ امام کی نہر فرات کے پاس اپنے خیمے نصب کر لیے. تو محرم الحرام کی 2 تاریخ تھی. یزید نے فوراً عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ جاؤ امام کی بیعت دو, امام بیعت نہ دے تو ان کو قتل کر دیا جائے. 2 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ نہر فرات پر موجود تھے اور وہیں پر اپنی عبادت میں مشغول تھے. 3 محرم کو عمرو بن سعد آیا اور اس نے امام سے کہا کہ حسین یزید کی آپ بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ آپ یزید کی بیعت کر رہے, یزید آپ کو تمام دنیا کی دولت سے نواز دے گا, تخت
اس لیے میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کر سکتا، اگر مجھے یزید کی بیعت کرنا ہوگی تو اس وقت عقبہ نے جب کہا تھا تبھی میں بیعت کر لیتا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ میں یزید سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یزید نے میرے بھائی کا قتل کیوں کرایا؟ کیونکہ مجھے کوفہ والوں نے بلایا تھا، میں آیا نہیں، بلکہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا، اور میں جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آیا، کیونکہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کیونکہ جب انسان جنگ کے لیے جاتا ہے، لڑائی کے لیے جاتا ہے، اس کی تیاریاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ کیسا لشکر تھا جس کے ساتھ صرف کم و بیش 82 لوگ تھے، ایک روایت کے اعتبار سے 72 لوگ تھے، جو کہ جس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، اسی میں بچیاں بھی تھیں، اسی میں مستورات بھی تھیں، یہ سارے لوگ ملا کر کے 72 لوگ، جس میں سے 52 لوگ جو تھے وہ اہل بیت تھے، اور اس کے بعد جو 20 یا اس کے علاوہ 30 لوگ بچتے ہیں وہ آپ سے محبت کرنے والے تھے، کچھ مدینہ کے تھے، کچھ مکہ کے تھے، اس طریقے سے 72 یا 82 کا لشکر کربلا کے میدان میں پہنچا، یہ بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ عمرو بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آیا، جب 4000 کا لشکر لے کر آیا، یہ معاملہ 3 محرم سے شروع ہوا اور چلتے چلتے 6 محرم ہو گئے، ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہ ہوا، بلکہ امام نے کہا عمرو بن سعد سے کہ مجھے یزید سے ملاقات کرنے دو تاکہ میں یزید سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ چل رہا تھا، عمرو بن سعد اس کو تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں یزید سے تمہاری ملاقات کراؤں گا۔ یہاں پر شمر ذوالجوشن جس کا نام ہے، جس نے حسین کے سر کو قلم کیا تھا، یہ یزید کا بڑا خاص تھا، اس نے یزید سے کہا کہ یزید آج 3 دن ہو گئے اور عمرو بن سعد کو حسین سے خوب گفتگو کر رہا ہے، آپس میں بڑا اچھا تعلقات ہو گیا، اس نے یزید کو بلوایا، کہیں ایسا نہ ہو عمرو بن سعد حسین کے قافلے میں چلا جائے اور ہمارا پورا منصوبہ رکھا رہ جائے، ایسا نہ ہو۔ تو یزید کو جب بھڑکایا تو یزید نے کہا کہ تم جاؤ اور تم 22,000 کے لشکر کو لے کر جاؤ اور عمرو بن سعد سے اس کی حکومت کو چھینو اور حسین کو تم جا کر مطالبہ کرو بیعت کا، اگر بیعت نہ کریں تو ان پر پانی کھانا سب کچھ بند کر دیا جائے، یہ اعلان کر دو، اور جب حسین کے اوپر پانی بند کر دیا جائے گا، ان کے بچوں کو پیاس کے لیے پانی نہ ملے گا تو حسین پیاس کی شدت سے مجبور ہو جائیں گے اور بیعت کریں گے، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان کو قتل کر دیں گے۔ جب شمر ذوالجوشن جس کے چہرے پر کوڑ تھا وہ آیا 22,000 کے لشکر کو لے کر، 22,000 کے لشکر کو لے کر جب وہ آیا، 7 محرم الحرام کا دن تھا، اور 7 محرم کو اس شخص نے کہا کہ عمرو بن سعد، یزید نے کہا ہے کہ یزید تم سے ایک کی حکومت واپس لیتا ہے اور تم کو 3 دن سے بھیجا حسین کا قتل کرنے کے لیے، تم حسین کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو، کیونکہ لالچ تھی، لالچ کے چکر میں تو حضرت مسلم بن عقیل کو مارا، لالچ کے چکر میں تو اسلام کو دھوکہ دیا، لالچ تھی اور ایسی لالچ تھی، کہا اے شمر میں تجھ سے نہیں ہونے دوں گا، اگر یزید یہی چاہتا ہے تو میں خود امام حسین کو قتل کروں گا، میں جنگ کا اعلان کروں گا، لیکن میں تمہیں حکومت نہیں دے سکتا، حکومت تو ملے گی تو عمرو بن سعد کو ملے گی۔ یہ معاملہ یہ ہوا، امام حسین کے پاس آئے، کہا حسین یا تو بیعت کرو یا پھر آج سے تمہارے اوپر پانی بند کر دیا جائے۔ اعلان کر دیا گیا کہ نہر فرات سے سب کو پانی پینے کی اجازت ہے، حسینی قافلے کو پانی نہیں ملے گا، حسین کے بچوں کو پانی نہیں دیا جائے گا، حسین کے جانوروں کو پانی نہیں دیا جائے گا، حسین کے بچیوں کو پانی نہیں دیا جائے گا، حسین کے بھائیوں کو پانی نہیں دیا جائے گا، اس نہر فرات سے ہر شخص پانی پیے گا لیکن حسین کو نہیں دیا جائے گا۔ لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ حسین کوئی عام انسان کا نام نہیں، کوئی اکیلے فرد کا نام نہیں، بلکہ پورے سبر وضع کا نام حسین ہے۔ حسین صرف ایک انسان کا نام نہیں بلکہ مصطفیٰ کی سنتوں پر چل کر چلنے والے شخص کا نام حسین ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا بلکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے زندہ رہتے ہیں، وہ جایا نہیں کرتے۔ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پانی کی جب محتاج
تھے، حسین کو بتانے آئے تھے کہ ہمارا ہم وہ حسین گھرانے کے ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو سروں کو زیادہ بہتر ہے. ورنہ حسین کا تو شاید عالم نہیں تھا، آپ کے عظمت کا عالم نہیں تھا کہ شاید نے کہا تھا آغاز میں تو جنت سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات کہنے کے اندر نکل پڑے. یہ معاملہ تو صبر تھا، ورنہ حسین ہے اتنی زمین پر رکھے تو سمندر میں نکل پڑے. یہ تو وہ حسین ہے کہ اگر اپنی انگلی کو زمین پر رکھ دے تو سمندر نکل پڑے. تمہیں ضرورت نہیں نہر فرات کا. کہا یزیدیو تم پانی سے وہ مجھے آزماتے ہو، تم سوچتے ہو پانی. حسین نے تو بچپن میں نانا جان کی زبان کو چوس لیا تھا. حسین کو آج تک پانی کی شدت نہیں ہوئی. تم مجھے پانی سے آزمانا چاہتے ہو. تم پانی بن کر سکتے ہو، کھانا بن کر سکتے ہو، لیکن تم حسین کے دل کو نہیں بدل سکتے، کیونکہ اس دل میں صرف خدا کی محبت ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کی محبت کو پیدا نہیں. حسین نے جب یہ خطبہ دیا یزید لرزہ طاری ہو گئی. ارے یہ تو علی کے شعر ہیں، شعر علی کے شعر. اچھا علی کے بچوں کا معاملہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں علی کے گھر میں آپ کو کیسے کیسے لوگ ملیں گے. کسی کا نام جعفر ہے، کسی کا نام حمزہ ہے، کسی کا نام عباس ہے، کسی کا نام حیدر ہے. یہ سب شعر، ان کے سب کے معنی ہوتے ہیں شعر. ماہرین لغت نے کہا کہ ان سب کے ناموں کے معنی ہوتے شعر. آپ جانتے ہیں جو جعفر ہوتا ہے نا، جعفر جس کو کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے شعر، لیکن شعر کی قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں. جعفر کہتے ہیں اس شعر کو جو اپنی غفا میں بیٹھ کر کے محاسبہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں جعفر. اور جب وہ اپنی غفا سے باہر نکلتا ہے، وہ شکار کو تلاشتا ہے، اس کو کہتے ہیں حمزہ. اور جب وہ شکار کو تلاشنے کے بعد وہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں عباس. اور جب وہ حملہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حیدر. اس لیے میرے آقا حضرت علی نے کہا تھا میری ماں نے میرا نام اس لیے علی رکھا ہے تاکہ علی کا معنی ہوتا ہے شیر اور حیدر قلبان، یعنی وہ حیدر وہ شیر، صرف شیر نہیں بلکہ وہ شیر نام رکھا ہے کہ پلٹ پلٹ کر اپنے شکار پر حملہ کرنے والا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ خطبہ دیا تھا، کیونکہ حضرت علی نے یہودیوں کو اس طریقے سے کاٹا تھا، اس طریقے سے کاٹا تھا کہ جب آج علی کا نام لیا جاتا ہے تو ان کی نسلوں کے پیٹ میں درد آج بھی ہوا کرتا ہے. یہ وہ شعر تھے، ایسے ایسے شعر نبی کے خاندان میں تھے جو صرف کہنے میں شعر نہ تھے بلکہ ان کے اندر پورا جوش و خروش شعر والے تھے. ان کے اندر عادتیں شعر والی تھی، خاصیتیں شعر والی تھی. وہ شعر تھے، علی کے شعر تھے، نبی کے شعر تھے. انہیں پانی کی نظر کہا. حسین نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں یزید سے تیری ملاقات کراؤں گا، تم میرے ساتھ اب یہ کرتا ہے تم پانی بند کر دے. تم نے حسین کو پانی سے آزمایا، حسین کو پانی سے نہیں آزما پایا. میرے باپ کی شان تو یہ ہے سوکھی روٹیوں سے میرے باپ نے باغ خیبر کو اخاڑ دیا. میرا باپ تو وہ ہے علی، علی جس نے بدر کے میدان میں 70 لوگ قتل ہوئے، جس میں سے 35 لوگوں کو قتل کرنے والا حسین کا باپ ہے. حسین کا باپ کسی کے باپ کی طاقت نہیں، ایسا کسی کا باپ ہو تو لا کر دکھاؤ. حسین نے کہا عبید اللہ بن زیاد تم نے لالچ کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیا. ارے تم حسین کو خریدنا چاہتا ہے جس کی ماں نے حسین کو سنایا ہے تو قرآن پڑھ کے، اٹھایا ہے تو درود پاک پڑھ کے، جب دودھ پلایا ہے تو وضو کی حالت میں. وہ حسین کیسے اپنے زمین کا سودا کر سکتا ہے؟ تو نے پانی سے آزمایا. حسین کو تو نے سمجھا کیا کہ حسین بیعت کر لے وہ بھی یزید کی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پانی بند کر دیا گیا. 7 محرم کو خاندانی نبوت کے بچوں کے اوپر پانی بند کر دیا گیا. جب پانی بند کر دیا گیا تو معاملہ یہ ہوا کہ 7 نکلی 8 نکلی. جب یہ 2 دن نکل گئے 9 تاریخ کا سورج طلوع ہوا. یزیدیوں نے سوچا 2 دن نکل گئے اب تو حسین کے بچے پانی کی پیاس سے شدت سے تڑپ رہے ہوں گے. اب حسین سے چل کے بات کرتے ہیں.
9 تاریخ کو یزید آئے اور کہا حسین کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کہا حسین کا ارادہ تو کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، اور جب تک تم پوچھو تو حسین یہی کہے گا کہ حسین آیا ہے اپنے بچوں کو لے کر جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اپنے ساتھ کوئی ساز و سامان نہ لایا تھا۔ اگر بات آ جائے کہ نانا جان کی دل کی تو حسین قتل ہو جائے گا، اپنے کنبے کو قتل کر دے گا، لیکن یزید سے سودا کسی حال میں نہ ہو۔ تم یزید سے کیوں حسین سے بار بار پوچھتے ہو؟ تو کہا اچھا حسین اگر آج آپ یزید کی بیعت نہ کرو گے نا تو آج ہی سے تم جنگ کے لیے تیار ہو اور جنگ کرو مجھ سے۔ تو حسین نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میں جنگ کے لیے تیار ہوں، حالانکہ میرے پاس کوئی ساز و سامان نہیں، بس چند افراد کے ساتھ میں چلا آیا۔ اور ایسی بھی کوئی جنگ تاریخ میں پڑھ کے دیکھو آپ، کوئی ایسی بھی جنگ ملتی ہے کہ جس کے مقابلے میں 72 کے مقابلے میں 22,000 لوگ، یہ کوئی جنگ ہے؟ یہ کوئی جنگ ہے؟ اگر آج کوئی انسان کسی کمزور کو مار دے تو لوگ کہتے ہیں تو نے ایک کمزور کو مارا ہے، ابھی اس کے بھائی آ جائیں گے نا 5 تو تو جیت نہیں پائے گا، اس سے لڑ نہیں پائے گا، کیونکہ جب 5 بھائیوں کی طاقت ایک مٹھی میں آ جاتی ہے نا تو پھر وہ طاقت صرف ایک طاقت نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ طاقت سامنے والے کے لیے چنوتی بن جایا کرتی ہے، چنوتی بن جایا کرتی ہے۔ حسین کی لیے تو 22 یعنی 72 کہا، صرف 72، اور جس میں بچے بوڑھے جوان سب، وہ کہا 22,000 یزیدیوں کی ہاتھ جو نہیں سے ہو گئی، کیونکہ یزیدی جانتے تھے یہ علی کے شیر ہیں، اگرچہ لڑنے پہ آ جائیں تو یہ تو 22,000 ہے، یہ تو 22 لاکھ کے لشکر کو بھی اکٹھے کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی جنگیں ہوئی ایسی جس میں علی کے شیروں نے اسلام کو فتح و نصرت حاصل کی۔ لیکن میرے موضوع میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، تو حضرت امام حسین سے جب یہ مطالبہ ہوا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم چاہتے تو جنگ کے لیے تیار ہو۔ یہ بات چل رہی 9 محرم الحرام، 9 محرم الحرام 61 ہجری کا معاملہ ہے، جب جنگ کربلا میں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے میں تشریف لائے اور اپنے خیموں والوں سے کہا اے میرے جاننے والے، میرے ہم سفر، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج یزید نے مجھ سے لڑائی کے لیے اعلان کر دیا، اور اپنے بھائی عباس کو بلا کر عباس تم جاؤ یزیدیوں کے پاس، کہنا ٹھیک ہے اگر تم جنگ چاہتے ہو تو آج رات کی مہلت حسین کو دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو حسین کو، تم کل 10 محرم کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، اور کل 10 محرم کو تم حسین سے جنگ کر لینا، صرف آج کی ایک مہلت، حسین رات کی مانگ ہے۔ حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے مولا حسین۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آئے، کہا اے عبید اللہ، حسین چاہتے ہیں کہ تم حسین کو ایک رات کی مہلت دے دو، جب کل صبح کو 10 کا سورج طلوع ہوگا تو تم حسین سے جنگ کر لینا۔ تو بڑے خوش ہوئے ہیں اور ٹھیٹے مار کر ہنسنے لگے، کہا دیکھا حسین ڈر گئے، حسین ڈر گئے، حسین نے سیدھا انکار نہ کر کے حسین نے مہلت مانگی، آج مہلت مانگی، صبح تک تو بیعت کر ہی لگے یزید کی اور ہماری ایران کی حکومت پکی۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ حسین نے مہلت کسی ڈر کی بنیاد پر نہیں مانگی، حسین کسی سے ڈرنے والے کا نام نہیں کہ حسین تم سے ڈرنے والا ہے یا عباس تم سے ڈرنے والا ہے، کیونکہ تمہیں حسین کو قتل کرنا ہے تو پہلے عباس کو قتل کرنا پڑے گا، پہلے تمہیں حسین کو قتل کرنا ہے تو تمہیں حسین کے جانشینوں کو قتل کرنا پڑے گا، تم حسین تک ایسے تھوڑی پہنچ سکتے ہو۔ اور یزیدیوں تم سے بیعت کرنے کے تو پہلے ہی مطالبہ ختم کر چکے ہیں، اور تم سے ایک رات کی مہلت اس لیے مانگی جا رہی ہے تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں میرے آقا حسین کو اور میرے خاندان کو، میرے باپ کو، میری ماں کو عبادت کرنے کا بڑا شوق تھا، مجھے تلاوت کرنے کا
ایک رات کی مہلت تم سے مانگی. یزیدیوں نے کہا جاؤ ایک رات کی مہلت دیا, لیکن کل 10 محرم کو تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی, بغیر تمہیں بتائے ہوئے جنگ کا اعلان کر دیا جائے گا. یہ معاملہ چلا. حضرت امام حسین جب 9 تاریخ کا دن گزرا اور 10 کی رات آئی تو امام علی مقام نے ایک خطبہ دیا, اپنے سارے رفقا کو بٹھایا, اپنے جانشین کو بٹھایا اور میرے آقا حسین کہتے ہیں اے میرے جاننے والوں ماننے والوں, تم جانتے ہو کہ یزیدی لشکر صرف حسین کے خون کا پیاسا ہے, صرف حسین کی بیعت چاہتا ہے. تم لوگ چلے جاؤ اور مدینہ والے مدینہ چلے جائیں, مکہ والے مکہ چلے جائیں, کیونکہ یزیدی لشکر حسین کے خون کا پیاسا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے, ان کو صبر ہو جائے, میرے چکر میں میرے لیے آپ اپنی جانوں کو جھوپڑوں میں مت ڈالیں. یہ کون کہہ رہا؟ نبی کا نوازا کہہ رہا. یہ دیکھیے محبت, دیکھیے آپ دوست کس کو کہتے ہیں کہ ایک دوست اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے. لیکن آج کا معاملہ الٹا ہوتا ہے نا ہمارا دوستی کا, ہمارا تو معاملہ الٹا ہوتا ہے کہ اگر تم میرا ساتھ کھڑے نہیں ہو تو دوستی نہیں. لیکن امام حسین ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں, دوستی سیکھنا ہے تو کربلا سے سیکھو. اگر دوستی سیکھنا ہے, دوست کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے دوست کے لیے جان لٹانے کو بھی تیار ہے. اور جان لٹانے کے لیے کیسی جان لٹانے کے لیے؟ کسی گناہ کے لیے نہیں بلکہ حق اور باطل کے لیے. امام حسین کے ساتھ آپ کے رفقا ہے, آپ کے ماننے والے ہیں. جب یہ معاملہ سنا حسین نے کہا سارے لوگ چلے جاؤ, ابھی رات کا وقت ہے, یزیدی فوج سب اپنے اپنے خیموں میں ہیں, سارے لوگ چلے جاؤ, صرف میری بات ہے تو میں کل 10 محرم کو جنگ کروں گا, اور اگر ان کا معاملہ مجھے شہید کر کے ان کو سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے, حسین شہید ہو جائے, آپ چلے جائیں. سارے لوگ ساروں کا تعاون کریں. محبت ایسی محبتیں تھیں میرے محبت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ کربلا سے محبت کا پیغام دیکھیں. حسین اعظم نے جب یہ خطبہ دیا تو کئی صحابی رسول کھڑے ہو گئے, صحابیوں کے بیٹے کھڑے ہو گئے, اس میں سے حضرت عباس کھڑے ہوئے. کہا حسین میری ماں نے مجھے دودھ پلایا تھا نا, جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی تو جب دودھ پینے کے بعد عباس جب بڑا ہوا تو میری ماں مجھ سے کہا کرتی تھی عباس میں نے تجھے دودھ پلایا ہے اس لیے دودھ نہیں پلایا کہ تو صرف مدینے اور مکے میں رہے, بلکہ میں نے دودھ تجھے اس لیے پلایا ہے کہ کل کربلا کے میدان میں جب حسین پر کوئی آنچ آئے تو اس سے پہلے تم اپنی گردن کو کٹا دینا. میری ماں ام بنین نے کہا تھا مجھ سے, تو اے آقا حسین میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. عباس بھاگنے والوں میں سے نہیں, اور صحابہ نے اپنا اپنا موقع پیش کیا, اپنی اپنی رائے پیش کی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ چلتا رہا, آدھی رات گزر گئی. امام حسین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لیے ہاتھوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, آقا سے فریاد کی, اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادتیں کی, قرآن مقدس کو پڑھا, اور سارے بنی ہاشم کے فرد اہل بیت اطہار یہاں قرآن مقدس پڑھ رہے ہیں, یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہاں یزید شراب پی رہے ہیں, نشے میں چور ہیں, خوش ہو رہے ہیں کہ کل حسین کا سر مل جائے گا, حسین کو قتل کر دیا جائے گا, ہمیں ایران کی حکومت مل جائے گی. کوئی کہہ رہا ہے مجھے فلاں جگہ کا بادشاہ بنا دیا جائے گا, کوئی کہہ رہا ہے فلاں جگہ کا بادشاہ بنا دیا جائے گا. میرے محترم یزیدیوں میں نغمے بج رہے ہیں, ڈھول بج رہے ہیں, تاشے بج رہے ہیں, خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. یہاں امام علی مقام اپنے 72 لوگوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں. میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی نماز ادا کی اور کہا کہ میرے بیٹے اکبر جا میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کر آ, میدان کو دیکھ کر آ. جب حضرت امام علی اصغر جنگ کربلا کے میدان میں آئے, رات کا وہ تاریخی حصہ آخری پہر رات کا, جب حضرت امام علی مقام کے بیٹے حضرت امام علی اکبر آئے تو کہتے ہیں دیکھتے کیا ہے کہ ایک خاتون پوش برقع پہنے ہوئے اور اپنے بالوں سے کربلا کی ریت کو صاف کر رہی ہے. آپ نے پورا میدان کا محاصرہ کیا اور آپ سے ان کی
بارگاہ میں آئے، کہا ابا جان میدان تو بالکل خالی ہے، وہاں یزیدی لشکر کے ساتھ دھوم مچا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، کہ ابا جان اور جنگ کربلا کے میدان کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون ہے اور وہ اپنے بالوں سے کنکڑوں کو صاف کر رہی ہے، ابا جان پتہ نہیں وہ کون خاتون ہے؟ تو امام علی مقام رونے لگے، کہا ہے میرے بیٹے وہ کوئی اور خاتون نہیں بلکہ تیری دادی حضرت فاطمہ میری امی ہے، جو کہ اپنے بالوں سے کربلا کی ریت کو صاف کر رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے کل میرا بیٹا حسین یہیں پر قتل کیا جائے گا، میرا بیٹا حسین یہیں پر کاٹا جائے گا، میرے پودوں کو کاٹا جائے گا، میرے بھتیجوں کو کاٹا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو جب ان کو قتل کیا جائے تو یہ کربلا کے میدان میں جو کنکر ہے ان کی چھل جائے گا، اس لیے آج میری امی کربلا کے میدان کو صاف کر رہی تھی کہ حسین کو کل کوئی کنکر نہ چھل جائے، کوئی پتھر نہ لگ جائے، وہ اور کوئی نہیں تھا بیٹا تمہاری دادی جان میری امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کربلا کے میدان کو صاف کرنا۔ ذرا سوچئے جو ماں کربلا کے میدان کو صاف کرے عالم برزخ میں ہے کہ میرے بیٹے کے کنکر نہ لگ جائے، وہ کیسے ہی کربلا کے میدان میں اپنے حسین کے سر کو کٹتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ حسین کا صبر کا معاملہ تھا، ورنہ تو ابراہیم نے اپنے بیٹے پر چھری چلائی تو چھری چلنے کو تیار نہ تھی، جب ابراہیم نے بیٹے پر چھری چلائی تو اللہ نے تنبا بھیج دیا، لیکن اگر میرے آقا حسین دعا کر دیتے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو انتظام پیدا کر دیتا۔ یہاں پر امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جہاں جنبے کی ضرورت ہے وہاں جنبا دیا جا رہا ہے، اور جہاں اپنے سر کو کٹانے کی ضرورت ہے وہاں سر دیا جا رہا ہے۔ کیونکہ ہر جگہ جنبا نہیں دیا جاتا، ہر جگہ صرف جانور نہیں دیا جاتا، کبھی سر بھی دینا پڑتے ہیں، کبھی اپنے نفس کو بھی دینا پڑتا ہے، کبھی اپنے بیٹوں کو بھی دینا پڑتا ہے، کبھی اپنی دولت کو بھی دینا پڑتا ہے، کبھی اپنے اقتدار کو بھی دینا پڑتا ہے، کبھی اپنی زیادات کو بھی دینا پڑتا ہے۔ حسین اعظم نے یہ صبر کا مقام اتنے صابر بن کر کھڑے ہو گئے، صبر کے پیکر بن گئے کہ حسین نے دعا نہیں فرمائی، اگر حسین دعا فرما دیتے اللہ انتظام فرما دیتا۔ حسین نے یہاں پر اپنے بچوں کو کٹا کر اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تھا، وہاں ابراہیم نے چھری کو چلایا تھا بلکہ چھری نہ چلی تھی، اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ اسی لیے تو اسلامی مہینے کی شروعات بھی جب قتل سے ہے اور اسلامی مہینے کا آخر بھی یعنی قربانی سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے تو اسلام تیری نفس میں وہ خون ہے 4 یار کا، اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر پر۔ میرے محترم تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار تھے، صبح کا فجر کا وقت ہوا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز ادا کی اور حضرت آپ کے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی، امام نے امامت کی اور نماز فجر پڑھی۔ کب کی نماز پڑھی؟ 10 محرم الحرام کی، اور 9 محرم کی پوری رات کو کیا کیا امام نے؟ کیا کیا؟ نماز عبادت کی۔ میرے محترم اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو آپ بھی عبادت کرنا، میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اصلاح کرنے کے لائق نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ کچھ گناہ گار سے کچھ اچھی باتیں اللہ تبارک تعالیٰ کر جاتے ہیں، ہو سکے تو آپ بھی عبادت کرنا، اللہ کے قرآن کو پڑھیں، کیونکہ میرے حسین نے تو سر کو کٹا کر نیزے کے اوپر بھی قرآن پڑھا، میرے آقا حسین نے قرآن نیزے کے اوپر بھی پڑھا، اسی لیے شاعر نے کہا تھا اس وقت کہ مقصد شاہ کبھی پورا نہیں ہونے دے گا، مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا، اور سر حسین کو نیزے پر دیکھ کر شبر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے آقا حسین کا سر کٹ گیا
سیدوں کا مقام بڑا بلند ہوا کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک سید سے کوئی کفر نہ ہو جائے تب تک سید کا احترام تمہارے اوپر ضروری ہے. سید کا احترام جب تک ضروری ہے جب تک کہ وہ کفر کی علامت پر نہ پہنچ جائے. میرے آقا نے اپنا بڑا مقام سیدوں کو بتایا ہے. جب امام علی مقام 10 محرم الحرام کو نماز فجر ادا کر رہے تھے، یہاں یزیدی لشکر آ گیا، امام حسین پر حملہ کرنے لگا. امام علی مقام نے لشکر کو روک کر ایک آخری خطبہ دیا، اپنا ایک خطبہ دیا. وہ جا کر کے میدان کربلا میں گئے، کہا اے لوگوں، اے یزیدیوں، تم جانتے ہو تم نے اپنی مرضی سے نہیں آئے کربلا. میرے حسین نے خطبہ اس لیے دیا کیونکہ میرا حسین یہ چاہے. حسین تھا کس کا نواسا؟ وہ محمد رسول اللہ کا، جس کو مکہ والوں نے پتھروں سے مارا. اب آپ کے چلنے کے راستے پر کانٹے بچھائے، آپ کو جانے کتنی مرتبہ قتل کرانے کی کوشش کی. آپ نے اس بنیاد پر مکے کو چھوڑا اور مدینہ چلے گئے. لیکن جب مکہ واپس آئے نا تو سارے دشمن کھڑے ہوئے ہیں لائن میں. لیکن میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے بدلہ لوں گا، بلکہ آقا نے کہا جاؤ میں نے سب کو معاف کیا. میرے آقا اس آقا کا نواسا حسین ہے. اب حسین نے کہا کہ میں ایک خطبہ دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ مجھے نہیں معلوم تھا یہ حسین تھے، کیونکہ 22,000 کا لشکر تھا، ہر انسان کو اس میں معلوم نہیں تھا یہ کون ہے. اس لیے حسین نے جا کر کے کہا اے یزیدیوں، تم خون محمدی کے پیاسے ہو، اس محمد کے خون کے پیاسے ہو جس محمد کو درود سلام پڑھتے ہو، اس محمد کے خون کے پیاسے ہو جس محمد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر محمد کا چہرہ بتایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے رسول کو مالک و مختار بنایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو تمہارے رسول کے لیے بنائی ہے. آسمان بنایا ہے تو تمہارے رسول کے لیے بنایا ہے. زمین بنائی ہے تمہارے رسول کے لیے بنائی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہے، اس رسول کے صدقے میں کی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. اے یزیدیوں، میں اسی محمد کا نواسا حسین ہوں. میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ تم نے خطوط پر خطوط بھیجے، یہاں تک کہ حتیٰ کہ 150 خطوط تم نے بھیجے اور اس میں طرح طرح کی باتیں کی. جب حسین چل کر لیا آیا ہے اور حسین چل کرنا نہیں چاہتا، آج بھی حسین قائم ہے. اگر تم یزید سے میری ملاقات کرا دو، حسین چل کرنا نہیں چاہتا ہے. اگر تم ابھی بھی توبہ کر لو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب امام نے یہ خطبہ دیا تو عمرو بن سعد نے کہا امام اپنی بکواس کو بند کرو، معاذ اللہ رب العالمین، اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. عمرو بن سعد نے جب یہ کہا، جب امام حسین نے خطبہ دیا تو پورا قافلہ ہنسنے لگا. لیکن عمرو بن سعد نے کہا امام اپنی بکواس بند کرو. اتنی ہی دیر میں قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے محبوب، میرے دین کو لوگوں تک محبت کے ساتھ پہنچاؤ، لوگوں کے گھروں میں جا کر پہنچاؤ، میرے ممبروں سے پہنچاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو ان کو ہدایت عطا فرما دے گا. جب حسین نے یہ خطبہ دیا تو حسین نے یزیدی لشکر میں حضرت ہو تھے جو کہ آپ کے راستے کو روکا تھا. جب حضرت نے یہ بات کو سنا تو رونے لگے، کانپنے لگے، ان کے قدم اکھاڑنے لگے اور حسین کی بارگاہ میں آئے. کہا اے حسین، کیا میری غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا منصوبہ آپ کو قتل کرنے کا ہے. اے امام، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کے لشکر میں آ جائے گا. امام نے کہا امان ہے، یہ نبی کا خاندان ہے، یہ نبی کا وہ خاندان ہے کہ جس کو تم کتنا بھی ستاؤ گے لیکن نبی کا خاندان کبھی تمہیں پلٹ کے جواب نہ دے گا، بلکہ صبر و مزاح پے کر نبی کا خاندان ہے. اور تم نبی کے خاندان میں ہونا چاہتے ہو. تم نے اتنی شدید ترین وقت میں حسین کا ساتھ دیا ہے. میں کل قیامت کے دن اپنے نانا سے تمہاری مغفرت
عزت کروں. پھر حسین نے کہا کہ ہو میں سفارش دیتا ہوں، کیونکہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. کہا حسین نے کہا ہو میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ کل قیامت کے نانا سے تمہاری بخشش کرواؤں گا. حضرت ہو جب یزیدی لشکر سے نکل کر حسینی لشکر میں آ گئے، اب حسین اعظم میں ایک فرد مجاہد اور بڑھ گیا. یہاں عمرو بن سعد نے سب سے پہلا تیر چلا کر کے جنگ کا اعلان کر دیا اور نغارہ بجا کر کہتا ہے اے یزیدیوں سنو، یزید کی بارگاہ میں جا کر کے یہ بتانا کہ سب سے پہلا تیر کسی نے اگر حسین کے لشکر میں چلایا تھا تو وہ عمرو بن سعد تھا، تاکہ یہ گواہی پکی ہو جائے کہ یزیدیوں کے لشکر سے پہلا تیر کس نے چلایا. کیونکہ جب وہاں یزید کے دربار میں جا کر یہ نہ ہو کہ عبید اللہ بن زیاد نے کچھ نہ کیا، اس لیے گواہ ہو جاؤ کہ تیر میں نے چلایا ہے تاکہ ایمان کی حکومت مجھے مل سکے. اس نے ملعون نے تیر چلایا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پہل نہ ہوئی بلکہ یزید یہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تلواریں چمک رہی ہیں، تلواریں نکل رہی ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت خود آتے ہیں، آپ کے قدموں کو چومتے ہیں. کہا اے مولا حسین، جب تک تمہارا یہ غلام زندہ ہے کوئی بھی آپ کے لشکر سے نہیں جائے گا. اگر کوئی مقابلے میں اترے گا تو سب سے پہلے خود اترے گا، سب سے پہلے خود آپ کے قدموں پر اپنی زندگی کو قربان کرے گا، اس کے بعد ہی آپ میں سے کوئی آئے گا. امام نے آپ کو اجازت دے دی. حضرت خود میدان کربلا میں آئے. ایک طرف سے یزیدی لشکر کا 22,000 کا لشکر، یہاں حسین کی طرف سے ایک اور نے تلوار چلائی، یزیدیوں کو کاٹنا شروع کیا. لڑائی زور و شورہ پر پہنچ چکی، کئی لوگوں کو آپ نے فی النار جہنم کر دیا. یزیدی کٹتے جا رہے ہیں. حضرت خود کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے. جب حضرت خود